السلام علیکم. پاکستان افیئرس کی جو سیریز ہم نے شروع کی تھی اس کے آج لیکچر نمبر 8 میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کو. حضرت شاہ ولی اللہ جس کو امام الہند یا محدث دہلوی بھی کہتے ہیں، ان کی جو ریئل نام تھا وہ تھا قطب الدین، اور ان کے جو فادر کا نام تھا وہ تھا شاہ عبد الرحیم. یہ 1703 کو 21 فروری 1703 کو مظفر نگر یو پی مطلب اتر پردیش میں پیدا ہوئی، جو کہ انڈیا کا ایک ریاست ہے. اس کے بارے میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ارلی ایج میں قرآن کو سیکھا. اس وقت جب وہ پیدا ہوئے شاہ ولی اللہ، تو اس وقت انڈیا کی یا مسلم کمیونٹی کی جو کنڈیشنز تھے وہ کس طرح سی تھیں، تو اس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. تو جب وہ پیدا ہوئی حضرت شاہ ولی اللہ، تو اس کی زمانے میں جو انڈیا کی حالات تھی وہ مسلسل گر رہی تھی، وہ مسلسل ڈکلائن پر ہی جا رہی تھی. انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے جو پیریڈ ہے ان میں بہت ہی زیادہ ڈکلائن دیکھی تھی. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کی جب ایج 4 سال ہو گئی، وہاں پر تقریباً اورنگزیب کی فوت ہو گئی. اورنگزیب وہاں پر فوت ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 10 مغل امپائر دیکھے جنہوں نے سکسیڈ کیا، ایک کے بعد ایک اور دوسرا آتا گیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی لائف میں کس طرح سے جو انڈیا یا جو مسلم کمیونٹی تھی اس کی کس طرح سے ڈکلائن ہو رہی تھی. اس کی جو زمانے میں جو پرابلمز تھی اس میں سب سے پہلے سیکٹیرین پرابلمز، جو کہ سیکٹریٹ یا وزیر ہوتے یا ان کی طرف سے جو لا تھی وہی، یا لو مورل ٹو لوگوں کے اندر جو برداشت ہے وہ مکمل ختم ہو گئی تھی. پور انڈرسٹینڈنگ آف قرآن تھی، لوگ قرآن کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے. لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا تھا مجدد الفسانی کی ویڈیو میں کہ وہاں پر فقہ کیا ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ شروع ہوئی تھی، اور لوگوں نے فقہ کو پس پریورٹی دی تھی انسٹیڈ آف قرآن اینڈ سننا. تو اس زمانے میں بھی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہی زیادہ کم تھی. تو اس وجہ سے جب قرآن اور ان سب کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہی زیادہ کم ہو گئی تھی تو جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ کولیپس کر گئی. ظاہری سی بات ہے یار، آپ لوگ بتائیں کہ جب وہاں پر وہ تعلیم تھی وہ قرآن کے مطابق تھی، اور ان قرآن کے بارے میں آپ لوگ کو صحیح پتہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کا کولیپس ہونا ہی آپ کا مقدر ہوگا. دوسری طرف جو نادر شاہ تھی، ان کی اٹیک نے یا ان کی اسالٹ نے دلی کو بہت ہی زیادہ ورنریبل بنایا تھا، بہت ہی زیادہ کمزور بنایا تھا اٹیکس کے لیے. ہر کوئی اس کے بعد دلی پر اٹیک کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک لیٹر لکھی شاہ احمد شاہ ابدالی کو، جو کہ ایک پولیٹیکل لیٹر تھا، اور جو اس کی جو ڈیسیبل تھا یا جو شخص تھا جس کے ذریعے انہوں نے وہ لیٹر احمد شاہ ابدالی کو پہنچایا تھا وہ تھا نجیب الدولہ. اور اس لیٹر میں انہوں نے انڈیا کو اور اس لیٹر میں انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو کہا کہ انڈیا پر اٹیک کرو، انڈیا پر اٹیک کرو. اور بیکاز ان کی ذہن میں یہ تھا کہ اٹ از دا اونلی کورس لیفٹ ٹو سیو دا مسلم کمیونٹی، کیونکہ اگر مسلم کمیونٹیز پر اس وقت اٹیک نہ کیا جاتا تو مسلم کی جو انفلوئنس ہے وہ مسلسل ختم ہو رہی تھی. لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ہندو انفلوئنس تھی وہ بہت ہی زیادہ ہو چکی تھی. اور یہ صرف اس طرح نہیں کہا تھا کہ یار آپ اٹیک کر لو، اٹیک کرنے کے لیے صرف نہیں کہا تھا، انہوں نے جیوگرافک کنڈیشن آف انڈیا بھی سمجھا تھا کہ انڈیا میں کون سی جگہ پر آپ نے اٹیک کرنا ہے، کس جگہ سے اٹیک کرنا آسان ہے، کس جگہ سے مشکل ہے. تو وہی سب کچھ انہوں نے سمجھا تھا. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ اکنامک کنڈیشن آف پیپل کی، یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں، لوگ یا اٹیک ریزسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جنگ ہوگی تو اس میں خرچہ تو ہوگا. تو اکنامک کنڈیشن آف پیپل، انہوں نے کہا کہ اکنامک کنڈیشن بھی بہت ہی زیادہ ورس ہو چکی تھی.
تیسری جو انہوں نے ڈسکس کی وہ تھی ملٹری اسٹرینتھ، جس کے بارے میں انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو بتایا. احمد شاہ ابدالی کو انہوں نے بتایا کہ جو انڈیا کی ملٹری اسٹرینتھ ہے وہ بہت ہی زیادہ ویک ہو چکی ہے. احمد شاہ ابدالی نے اٹیک کیا انڈیا کے اوپر، اور وہاں پر جو اٹیک ہوا وہ دا پلینس آف پانی پت میں ہو گیا. پانی پت کے میدان میں ایک بار پھر آمنا سامنا ہوا، جسے ہم تڑ بیٹل آف پانی پت بھی کہتے ہیں. 1760 یا 1761 اے ڈی میں یہ جنگ ہوئی تھی، جس میں مراٹھاس کو ڈیفیٹ ہوئی. مسلمز کے لیے یہ ایک موقع تھا کہ وہ سروائیو کر سکے، باہر آ سکے، لیکن انفارچونیٹلی وہ جہاں پر تھی وہیں پر ہی رہ گئی. اب یہاں پر ایک چیز جو ہم نے نوٹس کرنا ہے وہ ہے دا تھرڈ بیٹل آف پانی پت، پانی پت کا تیسرا جنگ. آپ کے خیال میں جو آپ کو اگر یاد ہوگا تو پانی پت کا پہلا جنگ یا جو فرسٹ بیٹل آف پانی پت تھا وہ کس دور میں لڑی گئی تھی؟ وہ کس نے لڑی تھی؟ تو وہ تھا بابر نے، وہ بابر نے لڑی تھی. دوسری جنگ کس نے لڑی تھی؟ اکبر کے زمانے میں وہ جنگ ہو گئی تھی، اور وہ جنگ اصل میں لڑی تھی کس نے؟ بیرم خان. اور جو تھرڈ بیٹل آف پانی پت ہے انہوں نے جس نے یہ لڑی تھی وہ تھا احمد شاہ ابدالی. اور اس کی آپ لوگ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ جو 3 بیٹل آف پانی پت ہو چکے، ان تینوں میں مسلمانوں نے ہی فتح حاصل کی. لائک بابر نے فتح حاصل کی تھی، بیرم خان نے بھی حاصل کی تھی، اور احمد شاہ ابدالی نے بھی حاصل کی تھی. اگر ہم اس وقت کے اکنامک انالیسس کے بارے میں بات کریں، جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے کچھ لیکچرز میں یا اپنے کچھ انالیسس کی تھی، تو اس کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں، وہاں پر اس وقت پولیٹیکل ڈکلائن چل رہا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ملک تھا وہ کمپلیٹلی بینکرپٹ ہو چکا تھا. جو رچ اور لگجریس لائف سٹائل لوگ فالو کرتے تھے، انہوں نے کنڈیشنز کو بہت ہی زیادہ کولیپس یا بہت ہی زیادہ خراب کیا تھا. کیونکہ یار آپ خود ہی اندازہ لگا لو، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یار میں اپنے لائف سٹائل کو کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا. تو اس کی وجہ سے جو لائف سٹائل تھا یا جو رچ پیپل تھے، انہوں نے کنڈیشنز کو بہت ہی زیادہ ورس بنایا تھا. دوسری طرف جو ہیوی ٹیکسز تھی، ہیوی ٹیکسز امپوز ہو گئی تھی. ظاہری سی بات ہے، اب ہیوی ٹیکسز امپوز ہو جائیں گی تو زیادہ سے زیادہ ایفیکٹ کس پر پڑے گا؟ مڈل کلاس پر. تو اس کی وجہ سے جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ کولیپس کر گئی. اصل میں جو مڈل کلاس پیپل ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے دا بیک بون آف اکانومی، تو وہ کولیپس ہو گیا. اگر اب وہ کولیپس ہو گئی تو اس کی وجہ سے اکانومی بھی کولیپس کر گئی. احمد شاہ ابدالی نے جو ریفارمز کے لیے جو ریفارمز فٹ فارورڈ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ دا اسلامک اسٹیٹ اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ. انہوں نے جو انڈیا کو کہا، انہوں نے کہا کہ یار جو انڈیا کا اسٹیٹ ہے، جو مغل کا اسٹیٹ ہے، اٹ مسٹ بی این اسلامک اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ. A man himself should earn his living. جو انسان ہے وہ ان کو اپنی روزی روٹی خود کمانی چاہیے. And should not burden on a state. اور ان کے لیے ملک پر برڈن بننا نہیں چاہیے. دوسری طرف جو تیسری پرابلم تھی وہ تھی شیعہ سنی ڈفرینسز. شیعہ سنی کی جو ڈفرینسز ہوتی ہے، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ ابھی بھی ایک بہت ہی ون آف دا میجر چیلنج ہے مسلم سوسائٹی کی ہے. آج بھی اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مسلمز بہت ہی زیادہ مقدار میں یا بہت ہی زیادہ سے زیادہ مسلمز ہر سال یا بہت ہی ہر زمانے میں اس وجہ سے کولیپس کر جاتی ہیں. تو انہوں نے جو سیریس ایفرٹس کی کہ مسلم سوسائٹی کو ایک پیج پر لائے، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ قرآن کو ضرور سیکھیں. ایک اور جو پرابلم تھی وہ تھا ٹریڈیشنز. لوگ زیادہ تر ٹریڈیشنز کو فالو کرنا شروع کر گئی تھی، بیکاز وہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے ٹریڈیشنز کو اپنایا تھا، اور جو کہ اسلام کی اصل تعلیمات ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. تو شاہ ولی اللہ نے اس کو بھی اپنے اس طرح کا کہ یار اس کو ایک کریکٹ آرڈر میں فٹ کر لیا جائے. سب سے پہلے انہوں نے موطا یا صحیح بخاری، صحیح مسلم
ان تینوں کو اپنی ایک پہلی جگہ دی. جو موطا ابن مالک رحم اللہ نے لکھا ہے. بخاری اور مسلم کے بارے ابھی مجھے صحیح پتہ نہیں ہے کہ یار یہ کن لوگوں نے لکھی ہے. جب پتہ ہوگا تو انشاءاللہ ضرور ایڈیٹنگ میں اس کو لگا دوں گا. ٹھیک ہے, آپ لوگ اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد جو جامع ترمذی اور سنن ابو داود ہے اس کو دوسری جگہ پر رکھا, اور جو ٹریڈیشنز ہے اس کو تیسری جگہ پر رکھا کہ اگر ان دونوں کے بعد ہی اس ٹریڈیشن کو ہم فالو کریں گے, بیکاز کلچر از آلسو اے پارٹ آف دا سوسائٹی, اور آپ کلچرز یا ٹریڈیشنز کو اگنور نہیں کر سکتے. تو کلچر یا ٹریڈیشنز جتنی بھی ہوتی ہے اگر ان دو کے خلاف ہے تو آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے. جب یہ دونوں فالو ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ ٹریڈیشنز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس وقت جو جورسپروڈنس یا ہم اس کو کیا کہتے ہیں, فقہ کہتے ہیں, فقہ نہیں سوری, ہم اس کو قیاس کہتے ہیں یا شاید اس طرح کا جو لفظ ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں. تو اس وقت اس کی مطابق 4 schools of thoughts تھی, 4 school of thoughts تھے. ایک تھا ابو حنیفہ, ایک تھا امام شافعی, ایک تھا مالک ابن انس, امام ابو حنبل رحم اللہ. تو آپ رحمۃ اللہ دیکھو, آپ لوگ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ابھی بھی ایک ون آف دا گریٹسٹ میٹر ایگزسٹ ان اور سوسائٹی. اس وقت بھی انہوں نے کیا کیا کہ ان سب کو ایکولی ٹریٹ کیا, کیونکہ آپ اس کو ایکولی ٹریٹ کرو گے تبھی اس کا ایک آنسر نکل آئے گا. انہوں نے سب سے پہلی امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کو ان کی جو تھیوریز تھی ان کو ایک ساتھ مرج کیا کہ ان تھیوریز کو ہم سب سے پہلے فالو کریں گے. اگر ان دونوں کی تھیوریز میں تضاد آئے گا تب ہم جائیں گے امام بن انس رحم اللہ کی طرف. تصوف, جو کہ لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے تصوف کے بارے میں بات کیا تھا, جو کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بلائنڈ بلیف کرتے ہیں چیزوں پر, نہ ہی کسی چیز کو دیکھتے ہیں نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے, بس فالو کرتے. تو اس کی طرف بھی امام شاہ ولی اللہ نے کیا کیا کہ اس کو ڈسکریج کیا, اور اسلام کو ونس اگین کیا ڈائنامک کر دیا کہ یار اسلام میں بھی آپ نے ریسرچ کرنا ہے. ایسا نہیں چلنا کہ یار اسلام کو چھوڑو پیچھے اور اپنی مرضی کے کام کرنے. اسلام میں جو بھی ہوگا آپ نے اس کی ریسرچ کرنی ہے. جو کہ اس وقت جو صوفیز تھی وہ انہوں نے اس کے خلاف یا اسلام کے خلاف پھر اوپنلی تبلیغ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ان کی مطابق جو شریعہ کی لاس تھی that are an obstacle, they always consider this an obstacle between the spiritual progress. وہ کیا کرتی تھی, وہ کیا کہتے تھے کہ جو شریعہ کے لاز ہیں وہ obstacle ہے کس میں, اسپریچول پروگریس میں. لیکن شاہ ولی اللہ نے ان سب کو ڈسکریج کر دیا. اب ظاہری سی بات ہے آپ لوگ اس کو ڈسکریج کریں گے, اور اس وقت جو صوفیز تھے یا جو صوفیز کے فالوورز تھے وہ بہت ہی زیادہ ہو چکے تھے. تو اس وجہ سے اس کے لیے جو کیا کہتے ہیں ہم اختلاف, یا اس کے لیے جو وہ جان کا خطرہ پیدا ہو گیا. انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا شاہ ولی اللہ نے ایز اے کلنگ پوائزن فار دا ماس آف پیپل, کیونکہ ان کی مطابق اگر آپ لوگ اس کو فالو کریں گے کیونکہ ان کی مطابق اگر آپ لوگ اس تصوف کو بلائنڈلی فالو کریں گے تو یہ آپ کے لیے ڈسٹریکشن کا باعث ثابت ہو سکتا ہے. اب جب وہ یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں تو ان کے لیے ایک یا بہت ہی زیادہ چیزیں خراب ہونی شروع ہو گئے. انہوں نے اس وجہ سے اپنی جان کی ضمانت یا اپنی جان بچانے کے لیے کیا کیا, فنا حاصل کی. اگر ہم لوگ اس ویڈیو کے کنکلوژن کے بارے میں بات کریں تو ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جب شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے تو اس وقت بہت ہی زیادہ پرابلمس تھیں. ان پرابلمس کو ہم نے ون بائی ون ڈسکس کیا, اور ان سب کے لیے جو شاہ ولی اللہ نے سلوشنز بتائی تھی تو ان کو ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ انہوں نے یہ سلوشن بتائی تھی. تو اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ از ون آف دا گریٹسٹ فلاسفر آف دیٹ ایرا, کیونکہ انہوں نے اپنے جو
ظاہری سی بات ہے ان کے لیے خطرہ بھی بہت ہی زیادہ پیدا ہو سکتا تھا. انہوں نے پھر بھی ان سب کی پرواہ کی بغیر مسلمانوں کے لیے بہت ہی کچھ کیا ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.